سوال یہ ہے کہ میں جولرز کا کام کرتا ہوں، اسی بارے میں بڑی کشمکش کا شکار ہوں کہ جولرز کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی تشویش آپ کی صحیح ہے، اس میں مسائل تو بہت ہیں۔ جی دیکھیں، سونے چاندی کا کاروبار کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر کاروبار کے جو ہے وہ اپنے طریقے اور اصول ہیں۔ یعنی اب تجارت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو اب تجارت کے جتنے آپ نے مسئلے سنے، جو بھی تاجر جو ہے وہ اس وقت فیلڈ کے اندر ہیں، وہ یہ بات خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں سے کتنوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنوں پر عمل جو ہے وہ نہیں کرتے۔ کچھ چیزوں پر عمل یوں نہیں کرتے کہ جناب مارکیٹ ہی اس ٹرینڈ پر چل رہی ہے، معاشرہ یوں چل رہا ہے، ہم جو ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور کچھ یوں ہے کہ غفلت کی بنا پر، لا علمی اور جہالت کی بنا پر، کہ اولاً مسائل شرعیہ معلوم نہیں ہے۔ اب سونے چاندی کا جو کام کرنے والا ہے، چونکہ سونا چاندی اصل مال ہے، یعنی دنیا میں کرنسی وغیرہ تو سب کچھ بعد میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مال جو چیز جو ہے وہ پیدا فرمائی وہ سونا چاندی ہے، کیونکہ یہ تو زمین سے نکلتی ہے، قدرتی جو ہے وہ چیز ہے، اس کو کوئی خود تو بنا نہیں سکتا۔ اب یہ سونا چاندی کا مال ہے۔ اب جو سونار ہے اس کو باقی تو ساری چیزیں مارکیٹ کی معلوم ہے کہ گھاٹی کتنی کاٹنی ہے، کس طرح کاٹنی ہے، سونے کو چیک کس طرح کرنا ہے، کتنے کے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ سونے چاندی کی خرید و فروخت کے شرعی اصول کیا ہیں۔ حالانکہ یہ پہلے معلوم ہونا ضروری تھا، کیونکہ اس میں اکثر طور پر سود جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ اب خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری، اور جو ہے وہ برابر وزن کے اندر بھی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کیرٹ کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے، تھوڑے زیادہ کیرٹ والے کو 22 کیرٹ والے کو 18 کیرٹ کے بدلے میں خرید و فروخت ہوگی تو وزن کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی طرف چیز لے جاتی ہے۔ تو اب اس کے طریقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ جناب 22 کو آپ جو 18 کے بدلے میں اگر برابر خریدیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کے جائز طریقے موجود ہیں کہ کن طریقوں سے آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اولاً یہ چیز سیکھنا ضروری ہے۔ تو جو آپ کام کر رہے ہیں یا جو کرنا ہے، کہ آپ نے پوچھا کہ کرنا چاہیے یا نہیں، آپ کو اس وقت کرنا چاہیے جب آپ اس کے مسائل پہلے خود سیکھ لیں، اور پھر آپ کو اپنے اوپر یہ یقین ہو کہ آپ واقعی ان مسائل کے مطابق مارکیٹ میں کام کر سکیں گے۔ آپ مسائل نہیں سیکھتے پھر آپ پوچھیں کرنا چاہیے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل سیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کہتے نہیں میں مارکیٹ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، پھر بھی جو ہے وہ آپ کو منع ہی کیا جائے گا کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ دوسرا جو ہے وہ پیشہ اپنائیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ کا کہ اب پھر کیا کریں، ہم نے تو اپنی پوری زندگی اس میں گزار دی۔ دیکھیں، یہ کوئی عذر نہیں بنتا۔ اگر آپ نے کسی ایک ناجائز کام کے اندر کوئی زندگی گزار دی ہے، اب آپ اس ناجائز کام کو درست نہیں کر سکتے، اب آپ کو کہا جائے کسی اور پیشے کی طرف آئیں تو آپ کہتے ہیں جناب میں نے تو زندگی گزار دی، اب کیا کروں۔ تو یہاں پہ میں ایک مثال جو ہے وہ عموماً کوٹ کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو مختلف غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، کسی کا باپ مثال کے طور پہ چور تھا، خاندانی جو ہے وہ چوری کا سلسلہ چلا ہے، وہ اگر یہ بولے کہ جناب میں نے تو جو ہے وہ 22 سال 25 سال 30 سال چوری میں گزار دی، اب مجھے جو ہے وہ، اب آپ اسے کوئی بات سکھاتے ہیں، اسے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یار یہ چیز بری ہے چھوڑ دو، وہ بھی تو یہی عذر پیش کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے کوئی ہنر سیکھا ہی نہیں، میں کروں تو کیا کروں۔ تو جس طرح اس کا یہ عذر چوری کے بارے میں آپ قبول نہیں کریں گے کہ یار بھلے دیکھو کچھ بھی ہے، اب تو برا کام بچو، تو وہی چیز وہ ہے کہ چوری بھی حرام ہے تو یہاں پر سود بھی تو حرام ہی ہے، یہاں پر دھوکہ دہی بھی تو حرام ہی ہے، آگے جو آپ دیگر ناجائز کام کر رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہی ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں نے پوری زندگی اس میں گزار دی، اب کیا کروں۔ اب آپ کو اس چیز سے بچ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کسی نئے پیشے کی طرف جو کہ جائز ہو اور حلال ہو آنا پڑے گا۔